یہ بالکل بھی میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اس کا آواز اتنا تیز ہوگا کہ مجھے ڈسٹریکٹ کرے. السلام علیکم. مائی نیم از اشام طارق اینڈ آئی ایم فرام ہنگو KPK. This video is very very special for the fresher student because I will share my experience of KMU MDCAT 2025. I was a fresher and چونکہ میں ایک فریشر تھا تو مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی تو وہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس ویڈیو میں پیش کروں گا. اور وہ ایک ایسی غلطی ہے جو کہ شاید ہی آپ لوگوں نے کسی سے سنا ہوگا، بلکہ کسی سے بھی نہیں سنا ہوگا، بیکاز میں نے ساری ویڈیوز دیکھی تھی میرے ٹیسٹ سے پہلے. میں نے ساری گائیڈنس لی تھی، لیکن کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں تھی جس میں وہ جو مسٹیک ہے اس کے بارے میں ذکر ہو. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ایسی مسٹیک ہے، ایسی ریئر مسٹیک ہے جو کہ ایک فریشر کو بالکل اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ٹیسٹ کے دوران بیٹھے ہیں نا. تو اب وہ کیا مسٹیک ہے وہ تو میں آگے جا کر ویڈیو میں بتاؤں گا. سب سے پہلے تو میں اپنا جرنی آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. میں نے اپنی اسٹڈی اسٹارٹ کی تھی تقریباً جون جولائی میں، اور میں اپنا کورس کمپلیٹ کر گیا تھا 3 ویکس بیفور مائی MDCAT. اپنے MDCAT ٹیسٹ کے 3 ہفتے پہلے میں نے اپنے کورس کو کمپلیٹ کیا تھا، اور میں نے تقریباً ریویژن بھی 3 to 4 ٹائمس کر لی تھی ٹیسٹ سے پہلے. اور اس کے علاوہ شاکنگ بات یہی ہے کہ میں نے جو سنڈے ٹیسٹ دیے تھے NGCON سنڈے ٹیسٹ جو تھے نا، تو ان میں نے تقریباً 173 172 170 پلس میرے نمبر آ رہے تھے. 4 ٹیسٹ میں نے 170 پلس نمبر لیے تھے ٹیسٹ سے پہلے، MDCAT ٹیسٹ سے پہلے نا. تو اس سے اندازہ یہی لگتا ہے کہ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے پریپریشن پوری کی تھی، میری پریپریشن پوری تھی. اور ٹائم مینجمنٹ کی بات کریں تو میں نے اپنا جو میرا جو ٹیسٹ ہوتا تھا سنڈے ٹیسٹ، تو میں تقریباً 10 منٹ پہلے ہی اپنا ٹیسٹ سبمٹ کر لیتا تھا. میرا ٹائم مینجمنٹ بھی کافی بہتر تھا، میں اپنے ٹیسٹ کو اچھے طریقے سے مینیج کر پاتا تھا. میں نے بالکل کیلکولیٹ کیا ہوا تھا کہ میں اپنا ایک MCQ کتنے ٹائم میں کروں گا، اور اس کے علاوہ میں کب تک اس ٹیسٹ کو کمپلیٹ کروں گا. سب کچھ کلیئر تھا، میں بالکل کانفیڈنٹ تھا. میں جب ٹیسٹ کے دن ہال میں بھی گیا تو بالکل کانفیڈنٹ، بالکل کام اپنی چیئر پر بیٹھ گیا اور ٹیسٹ کا انتظار کرنے لگا. تقریباً 1 گھنٹہ تھا، تو میرے ساتھ ایک فریشر بھی بیٹھا ہوا تھا. اب اس کی بات میں آگے جا کر ویڈیو میں کروں گا. بہرحال ہمیں ٹیسٹ مل گیا اور ہم نے ٹیسٹ کو سٹارٹ کیا. تو فرسٹ 20 منٹ میں بہت کانفیڈنٹ تھا کیونکہ ٹیسٹ بہت ایزی تھا، اور بیولوجی کی میں نے تقریباً 40 to 50 MCQ سالو کر لیے تھے ان 20 منٹس. تو پھر اس کے بعد اب یہاں پر بازی پلٹ جاتی ہے. اب یہاں پر ہوتا کچھ یوں ہے نا کہ چونکہ میں فرنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، میرا سیٹ فرنٹ میں تھا، ہال کے فرنٹ میں، وہاں پر اسپیکر لگے ہوئے تھے. لائن میں 4 to 5 اسپیکر تھے بڑے بڑے. اور اب 20 منٹس ہو چکے تھے ٹیسٹ کے، اور ایک اسٹاف ممبر اسٹیج پر چلا جاتا ہے اور مائک پکڑ لیتا ہے. تو اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے وہ مائک پکڑ لیتا ہے اور وہ اناؤنسمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو چونکہ میں تو فرنٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے سامنے ہی اسپیکر تھا، تو یہ بالکل بھی میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اس کا آواز اتنا تیز ہوگا کہ مجھے ڈسٹریکٹ کرے، میری ایفیشینسی ڈکریز ہو جائے. مجھے یہ بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں تھا. اس سے پہلے اگر میں اپنا سنڈے ٹیسٹ کا ایکسپیرینس شیئر کروں تو ہمارا یوں ہوتا تھا نا کہ ہم جب ٹیسٹ روم میں بیٹھ جاتے تھے تو ایون ہمیں EC بھی پرووائڈ کی جاتی تھی. گرمیوں میں ہمارے ٹیسٹ ہوتے تھے تو EC بھی پرووائڈ کی جاتی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پیسفل ماحول تھا ہمارے سنڈے ٹیسٹ میں. اس کی بالکل پریکٹس ہی ہمیں نہیں کرائی گئی تھی کہ آپ کے ساتھ ایسے بھی حالات پیش آ سکتے. تو خیر وہ تو کچھ ہی چند ہی لوگوں کے ساتھ، ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ، بدقسمت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے میرا سیٹ ہی آگے آ گیا تھا. تو وہ تو چند ہی لڑکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اکیڈمیز والے اتنی توجہ نہیں دیتے نا اس چیز پر. بہرحال
ہماری پریکٹس نہیں ہوئی تھی، تو ہم نے کیا کیا، میں نے ٹیسٹ سولو کرنا سٹارٹ کیا تھا، تو میں اناؤنسمنٹ کے درمیان بھی میں ٹیسٹ سولو کر رہا تھا، جو کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب یہ مسٹیک آپ نے یاد رکھنا ہے ذہن میں، ٹھیک ہے؟ میں اناؤنسمنٹ کے دوران ٹیسٹ سولو کر رہا ہوں، یہ ایک مسٹیک ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس مسٹیک کو آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے، آپ نے اس ٹائم میں کیسے اپنے لیے افیکٹونیس ڈھونڈنا ہے، تو وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب وہ کیا کرتے تھے اناؤنسمنٹ والے کہ تقریباً ایک چھوٹی سی بات ہوتی تھی تو وہ 4 to 5 منٹس اس پر لگا لیتے تھے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات، فنی سی بات ہے کہ ایک جملہ وہ کہہ دیتے تھے اردو میں، اب وہ جملہ گھما پھرا کر وہ اتنا بڑا کر دیتے تھے نا، اتنا بڑا کر دیتے تھے، تو تقریباً 2 to 3 منٹس اس میں لگ جاتے تھے، اور وہی جملہ وہ لوگ انگلش میں بھی کنورٹ کر کے پھر سنا دیتے تھے، تو اس میں تقریباً ہمارے 5 سے 6 منٹ ضائع ہو جاتے تھے وہ اناؤنسمنٹ کی وجہ سے۔ 20 منٹ تو گزر چکی تھی ٹیسٹ سے، تو 25 منٹ گزر جاتے جب اناؤنسمنٹ ختم ہو جاتا، 5 منٹ وہ اناؤنسمنٹ کے ہو جاتے۔ اب میں نے چونکہ کہا تھا کہ میں نے 20 منٹ میں 40 to 50 MCQs سالو کیے تھے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے لیے 1 منٹ کتنا امپورٹنٹ تھا۔ میں 1 منٹ میں 3 to 4 MCQ سالو کر لیتا تھا، میری ایفیشنسی اتنی تھی کہ میں 1 منٹ میں 3 to 4 MCQ سالو کر سکتا تھا، لیکن اس اناؤنسمنٹ کے دوران میرا 1 منٹ میں ایک بھی MCQ سالو نہیں ہو پاتا۔ تقریباً 4 منٹ 5 منٹ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی، تو میں ایک MCQ کو پڑھ لیتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی، دوسرے MCQ، تیسرے MCQ، ایک بھی سمجھ نہیں آتی تھی، چوتھے MCQ کو شاید میں نے صحیح کیا ہوا تھا، پھر 5واں MCQ سمجھ نہیں گئی، چھٹا MCQ سمجھ نہیں گئی، تو اس طرح میرے 4 منٹ میں صرف ایک MCQ ہوا تھا۔ اب آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے کتنا ٹائم ضائع کیا۔ اب میں نے یہ کیلکولیٹ کیا ہوا تھا کہ میں بایولوجی کو بہت جلدی ختم کر لوں گا، میں نے ذہن میں یہ بات پہلے سے ہی بٹھائی تھی کہ میں بایولوجی کو جلدی ختم کروں گا، پھر دوسرے سبجیکٹس کو میں تھوڑا سا ٹائم دوں گا، لیکن میرے تو بایولوجی میں اتنا ٹائم لگ گیا۔ بہرحال میں بس آگے بڑھتا گیا، اب اپنا ٹیسٹ کنٹینیو کرتا گیا، میں اپنے MCQ کو پڑھتا تھا اور آنسر ٹک کر کے وہ کرتا تھا نا، ببل شیٹ میں بعد میں فل کرتا تھا، تقریباً میں نے گول رکھا ہوا تھا کہ 60 MCQ میں ہو جائے تو میں ببل شیٹ کو فل کروں گا نا، تو میں یہی کرتا گیا، پھر اور 30 منٹس ہو چکے تھے، تقریباً 1 آور ٹیسٹ کا ہو چکا تھا کہ پھر سے وہ اناؤنسمنٹ والے اسٹیج پر کھڑے ہو کر پھر سے اناؤنسمنٹ کرنے لگے۔ اب وہ بھی ایک عجیب سی بات تھی، کیا بات تھی کہ مجھے ایک ذہن ذہن میں ایک جملہ آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو ببل شیٹ ہے نا، اس کے پیچھے کاربن شیٹ لگا ہوا ہے، اس کو ہٹانا نہیں ہے، صرف یہ بات تھی، ٹھیک ہے؟ صرف یہ بات تھی، تو آپ یہ بات ایسے ہی کر سکتے، تقریباً 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ ہی لگتے، لیکن وہ اتنا گھما پھرا کر وہ اس بات کو پیش کرتے تھے کہ بالکل آپ کی جو وہ کیسے کہتے تھے کہ آپ کے پاس ایک ببل شیٹ ہے، اس کے پیچھے ایک کاربن شیٹ ہے، اس کو گلو سے لگایا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ مطلب عجیب سی بات تھی۔ بہرحال مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اس وقت۔ اب وہ بات پھر انگلش میں بھی کنورٹ کر کے، اب کوئی انگریز تو نہیں بیٹھا نا ٹیسٹ کے دوران، کوئی انگریز تو نہیں بیٹھا کہ آپ انگلش میں بھی کنورٹ کرتے، بس کیا کہہ سکتے ہیں، ٹائم گزر گیا۔ لیکن جب میرے MCQ تو ہو رہے تھے، آخر تک میں MCQ کر رہا تھا، تھوڑا سا ڈسٹرب ہو چکا تھا، بٹ اسٹل میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ہو جائے، کیا پتہ، بٹ اگین 2 گھنٹے گزر چکے تھے، اگین اناؤنسمنٹ والے آ گئے اور وہ اناؤنسمنٹ شروع کر دیتے، تو 5 منٹ پھر سے ضائع ہو جاتے ہیں، پھر میں MCQ سالو کرنے لگتا ہوں، تو میرا بالکل میں نے جو پلان کیا تھا وہ بالکل میرا ڈسٹرب ہو چکا تھا، اور اب میرے پاس آخر میں 4 منٹ باقی رہ گئے تھے، اور میرے تقریباً 22 MCQ رہتے تھے جو کہ لیفٹ اوور تھے۔ میں نے ٹیسٹ کمپلیٹ کر لیا، آخری 200 MCQ 180 MCQ تک میں پہنچ چکا تھا، اور اب کیا تھا، اب 4 منٹ رہتے تھے اور میرے پیچھے 22 MCQ لیفٹ اوور رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اب میں ان 4 منٹس میں تو ان 22 MCQ کو سولو نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے وہی بیک بینچر والا قصہ کیا کہ پین اٹھایا اور ببل شیٹ پر ویسے ہی رینڈملی فل کیا 22 MCQ کو. میں 50% خوش بھی تھا اور 50% سیڈ بھی تھا. اب خوش اس وجہ سے تھا کہ شاید میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میرے تقریباً 10 to 11 MCQ تو صحیح ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے جب میں گھر پہنچا میں نے رزلٹ چیک کیا. تقریباً شام کو ہمارا رزلٹ شیئر ہو چکا تھا، لائک ببل شیٹ والا رزلٹ نا. تو میں نے کمپیئر کیا، تقریباً میرے صرف 22 MCQ میں 3 MCQ ایسے تھے جو کہ میرے صحیح ہوئے تھے، باقی سب غلط، سب غلط. اس وقت مجھے اتنا دکھ ہوا نا، اتنا دکھ ہوا. چلو بہرحال میرا جو وہ دکھ تھا تو وہ تو ایک جگہ پر. اب آگے ایک اور دکھ آنے والا تھا جس کی بات میں اب کرنے والا ہوں. اچھا، تو میں بہت سیڈ تھا، لائک ٹائم گزرتا گیا، نماز پڑھ کے پھر آ گیا. پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلو وہ 22 MCQ بھی سولو کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے تو میں رہ چکا ہوں کہ لائک وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے MCQ تھے نا. تو جب میں ان کو سولو کرنے لگا اور اپنے ساتھ ٹائمر بھی رکھا، میں نے تقریباً 15 منٹس نہیں 20 منٹس اپنے لیے ٹائمر لگایا ہوا تھا 22 MCQ کے لیے. تو ٹائمر چلتا گیا اور میں MCQ سولو کرتا گیا، اور تقریباً 15 منٹس میں میں نے 22 کی 22 MCQ سولو کر لی. اب میں رزلٹ دیکھ رہا تھا تو آئی واز ٹوٹلی شاکڈ دیٹ کہ میں 15 منٹ میں نے 22 کے 22 MCQ پورے کے پورے صحیح کیے. اب یہ میرا دوسرا بہت بڑا جھٹکا تھا جو کہ مجھے لائک بہت زیادہ سیڈ محسوس ہوا، کیونکہ اب ایک ٹیسٹ میرے مٹھی میں تھا اور وہ مجھ سے لائک گر گیا. ٹھیک ہے، ایک ٹیسٹ میری مٹھی میں تھا، وہ مجھ سے گر گیا، کیونکہ مجھے تو یہ 22 MCQ 15 منٹ میں سولو کر لیتا تھا. اگر میرا وہاں پر ڈسٹریکشن والا قصہ نہ ہوتا تو مجھے اگر ٹائم مل جاتا تو میں تو یہ 22 MCQ ایزیلی کر سکتا تھا. لائک 15 منٹ میرے لیے، دیکھیں 4 منٹس آلریڈی گیون تھے، اگر اس کے ساتھ 11 منٹس اور ایڈ ہو جاتے تو 11 منٹس تقریباً میرا 22 to 23 منٹس ضائع ہو چکے تھے اس اناؤنسمنٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اگر وہ مجھ سے ضائع نہیں ہوتے تو مجھے ٹائم مل جاتا اور میں ان MCQ کو آسانی سے کر لیتا تھا. 22 کے 22 MCQ میرے صحیح ہو جاتے، جو کہ میں نے آخر میں کیلکولیٹ کیے، تقریباً 173 to 174 نمبر آ رہے تھے میرے، جو کہ کافی تھے میرے لائک میڈیکل کالج میں داخلہ کے لیے. بٹ جو گزر گیا تو وہ تو گزر گیا. اب میں اس پر بہت کوشش کرتا تھا کہ میں اس کو یاد نہ کروں، لائک اس بات کو بھول جاؤں، لیکن نہیں بول پا رہا تھا. اور 3 سے 4 دن میں اتنا زیادہ ٹینشن میں تھا، اتنا زیادہ ٹینشن، لائک آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چیز کے لیے آپ 2 سے 3 سال اتنی محنت کرتے ہیں. اب وہ محنت آپ کی ضائع ہو جاتی ہے صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، لائک ایک رینڈم سی غلطی جس کے بارے میں آپ کو بالکل علم ہی نہ ہو، تو اس کی وجہ سے آپ رہ جائیں. بہرحال بس اب جو ہو چکا تھا وہ تو ہو گیا. اب میں نے آنا ہے کہ اس پرابلم سے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے، لائک اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. تو اب بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات، اور بہت غور سے سنیں. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ فریشر ہے اور میری طرح بدقسمت ہے، تو لائک میری طرح بدقسمت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو بھی ایسا سیٹ مل جائے جو کہ بالکل فرنٹ پر ہو اور وہاں پر اسپیکر پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو وہ پریشان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے. اب دیکھیے، میں نے ویڈیو کی شروعات میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایک ریپیٹر بیٹھا ہوا تھا سائڈ پہ. ٹھیک ہے، تو اب وہ بہت کمال کا بندہ تھا، کیونکہ وہ ایک ریپیٹر تھا اور تقریباً 2 to 3 ٹائمز وہ اس نے ریپیٹ کیا ہوا تھا. بلوٹوتھ والے دور میں بھی اس نے ٹیسٹ دیا ہوا تھا، تو ایکسپیرینس اس کا بہت زیادہ ہوا تھا. تو وہ کیا کر رہا تھا، وہ اس بات کو پہلے سے مائنڈ میں لائک لے کر آیا ہوا تھا کہ اگر میرا ایسی جگہ سیٹ آ گیا، لائک میری سیٹنگ ایسی جگہ ہو گئی جو کہ فرنٹ پر ہو
اور جو کہ مجھے ڈسٹریکٹ کرے آواز کے ذریعے، لائک اسپیکر کے ذریعے مجھے ڈسٹریکشن ہو، تو میں اس کیس میں کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے، تو اس نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ اب دیکھیں اس نے کیا کیا، میں تھوڑا لائک مائی سائڈ آئیز، میری سائڈ آئیز اس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے اس دوران۔ ٹھیک ہے، میں تو بہت پریشان تھا، لائک میں تو بالکل فوکس بھی نہیں کر رہا تھا اس کے اوپر، بٹ اسٹل میری تھوڑی بہت اس پر دھیان جا رہی تھی کہ وہ اس سچویشن میں کیا کر رہا ہے۔ جب اناؤنسمنٹ ہوتا تھا نا، تقریباً 5 منٹ ہوتے تھے اناؤنسمنٹ، تو وہ کیا کرتا تھا، وہ اناؤنسمنٹ کے درمیان، وہ اناؤنسمنٹ کے دوران ٹیسٹ سالو نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹیسٹ سالو نہیں کرتا تھا، اناؤنسمنٹ کے دوران ٹیسٹ سالو نہیں کرتا تھا، تو پھر وہ کیا کرتا تھا، وہ ببل شیٹ کی فلنگ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں نہ تو آپ کی برین ایفیشنسی ضروری ہوتی ہے، اور نہ لائک آپ کو اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو۔ ٹھیک ہے، جب آپ ببل فل کرتے ہیں نا، تھوڑی بہت آپ نے لائک ذہن استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ آپ ٹیسٹ میں جو ذہن استعمال کرتے ہیں اتنا استعمال نہیں ہوتا نا۔ تو وہ ایسا کرتا تھا کہ اناؤنسمنٹ کے دوران وہ ببل شیٹ ببل شیٹ پہ اپنی فلنگ کر لیتا تھا، جو کہ ایم سی کیو تقریباً 50 کے 40 ایم سی کیو وہ سالو کرتا۔ پھر جب وہ اناؤنسمنٹ ہوتی تو ببل شیٹ میں فلنگ کر لیتا تھا، تو اس کی ٹائم بچ جاتی تھی، اور وہ جو میرے 22 منٹ ضائع ہو چکے تھے تو وہ اس نے اسٹور کر دیے، وہ اس نے ایسے یوٹیلائز کر لیے کہ بالکل اس کا ٹائم ہی ضائع نہیں ہوا، اور اسی چیز کی وجہ سے اسے فائدہ ہوا۔ وہ تقریباً 10 سے 12 منٹ پہلے اس نے ٹیسٹ کمپلیٹ کیا ہوا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، ہنس رہا تھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے، لیکن میں تو بہت پریشان تھا، بٹ اسٹل وہ کر گیا۔ اب اس سے میں نے آئیڈیا یہ لیا کہ یہ ایسا کر رہا ہے۔ دیکھو مجھے اس وقت کچھ لوگ کمنٹ میں کہیں گے کہ آپ اس وقت کیوں لائک نہیں کر رہے تھے ببل شیٹ میں فلنگ، اور لائک اناؤنسمنٹ کے دوران جب وہ کر رہا تھا تو آپ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ دیکھو امڈیکیٹ ٹیسٹ کے دوران آپ نے بالکل اپنے کویشچن پیپر پر فوکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کسی اور چیز کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میں تو صرف یہ ایکسپیرینس کر رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اتنا لائک میں اتنا کنفیوز ہو گیا تھا کہ میں اس بات کو لائک اپنے مائنڈ میں اسٹور نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لائک سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ تو۔ میں جب گھر آ گیا تب میں نے سوچ سے کام لیا کہ وہ کیا کر رہا تھا اس دوران، تب مجھے سمجھ آیا کہ وہ اچھا یہ ایسا ہو رہا تھا۔ بٹ بس یہ ایک میتھڈ ہے کہ جب بھی آپ پر ایسی سچویشن آ جائے تو آپ نے صرف اور صرف ببل شیٹ کی فلنگ کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، کویشچن پیپر کو دیکھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کا مائنڈ بالکل فریش ہونا چاہیے، اور یہ ایک انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جتنا بھی کوشش کرے نا، جتنا بھی کوشش کرے، اس کی ایفیشنسی ڈکریز ہو جاتی ہے جب کوئی ڈسٹریکشن ہو۔ لائک اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ساؤنڈ میں بھی لائک وائس جو وہ ہوتا ہے ڈسٹریکشن ہوتی ہے، تو اس میں بھی میں کویشچن پیپر کو سولو کر لوں گا اگر ٹیسٹ آسان بھی ہو۔ بلیو می، یہ بات میری یاد رکھے کہ ٹیسٹ سنٹر میں آپ جب بیٹھتے ہیں نا، اب جب آپ کو ٹیسٹ مل جاتا ہے تو آپ کے اوپر تھوڑا بہت بوجھ ہوتا ہے کہ میں اس ٹیسٹ کو کلیئر کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، اور اس بوجھ کی وجہ سے آپ کسی دوسری چیز کی طرف بالکل توجہ نہیں کر پاتے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنی لائک اپنے گھر سے اپنے آپ کو پریپیئر کرے کہ اگر ایسی سچویشن آ جائے تو پھر میں کیا کروں گا۔ تو مجھے تو اس چیز کا علم نہیں تھا، میں نے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا تھا۔ اب میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کہ فریشر ہیں، ٹھیک ہے، میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ویڈیو فریشرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ریپیٹرز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن فریشر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ خدا رہا جب بھی آپ کو آگے سیٹ مل جائے، جب بھی آپ کو ڈسٹریکٹ کیا جائے تو آپ ببل شیٹ فل کر لیا کریں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پھر پیچھے سیٹ مل جائے، لائک بہت دور اسپیکر سے جہاں پر آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ وہ فالو کر سکتے ہیں، جو کہ میتھڈز ہیں نا جو کہ یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، تو آپ بے شک وہ فالو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جب اگر آپ میرے کیس میں ہو تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے۔
آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ میری چونکہ فرسٹ ویڈیو تھی تو میں لگاتار ریکارڈنگ کر رہا ہوں کہ کوئی اسٹاپ وغیرہ نہیں کر رہا، تو تھوڑی بہت غلطیاں ہوگی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں اسٹڈی ود می ویڈیوز بنا رہا تھا اس سے پہلے اپنے FSC کے دنوں میں نا، تو میرا پہلے سے ہی شوق ہے کہ میں جب بھی لائک اسٹڈی کرتا ہوں تو اپنے سامنے کیمرہ لگاتا ہوں، اس سے میری لائک برین ایفیشنسی امپروو ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی لائک میرا کام دیکھ رہا ہے اور میرے اوپر کوئی کڑا ہے کہ وہ مجھے نوٹ کر رہا ہے کہ وہ کیسے لائک اسٹڈی کر رہا ہے نا، تو میں پھر اچھے طریقے سے اسٹڈی کر پاتا ہوں۔ میں تو ہمیشہ سے جب بھی اسٹڈی کرتا ہوں تو اپنے لیے کیمرہ لگاتا ہوں، اور پھر جب اسٹڈی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں وہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گا، آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھتے ہی اسٹڈی کریں۔ جو بھی امڈیکیٹ ایسپیرنٹس ہے تو ان کو تو ویسے بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ سیم تھنگ میں بھی پریپیئر کر رہا ہوں، سیم تھنگ آپ بھی پریپیئر کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک قسم کی موٹیویشن ملے گی کہ یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ لائک ہوتا ہے نا، جو لوگ موٹیویشن چاہتے ہیں تو وہ بیسٹ ذریعہ ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں اسٹڈی ود می ویڈیوز بناؤں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کچھ اور میں نے لائک شارٹ ٹرکس بنا رکھے تھے، لائک شارٹ کٹس جو ہوتے ہیں نا، میں نے ایک فارم، تو وہ بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ لائک فزکس میں نے فارمولاز بنائے ہیں، کیمسٹری وغیرہ۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، میں کریکر نہیں ہوں، میں لائک ریپیٹر ہوں، بٹ اسٹل میری لائک اسٹڈیز کمپلیٹ ہو چکی تھی، بٹ قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ آئی ہوپ کہ 2026 میں اچھا اسکور کر لوں گا، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اچھا اسکور کریں گے تو پھر انشاءاللہ بیچ میٹس بنیں گے۔ اور بس یہی ہے، میری پہلی ویڈیو تھی، کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ حافظ۔